اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر بائی رضوی۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں خواب میں اپنی موت دیکھنا یا کسی کی موت دیکھنا، یا یہ دیکھنا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، یا کسی کو غسل و کفن دیا جا رہا ہے، یا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، یا قبرستان میں لے جایا جا رہا ہے، اور کسی کی عورت وفات پا گئی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ، موت سے ریلیٹڈ جتنی بھی تعبیریں ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو لمبی ضرور ہو جائے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں یہ موت سے ریلیٹڈ جتنی بھی تعبیریں ہیں وہ مکمل ہو جائیں اور زیادہ پارٹس یا ایک سے بڑھ کر کوئی پارٹ نہ بنانا پڑے۔ تو اگر آپ موت سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی خواب آیا ہے تو گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، یقیناً آپ کی خواب کی تعبیر اس ویڈیو میں موجود ہوگی۔ ویڈیو سے مکمل جڑے رہیے گا اور ساری ویڈیو دیکھیے گا۔ تو سامعین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر کو اور اس گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، خواب میں مرنا دینی کمزوری اور فساد اور دنیاوی لحاظ سے عزت و شرف پر دلالت کرتا ہے، جبکہ دفن کیے بغیر صرف چارپائی پر رکھ کر اٹھایا جائے اور اس پر رویا جائے، اور اگر مٹی میں دفن کر دیا گیا تو دینی درستگی کی کوئی امید نہیں ہوگی، بلکہ اس کی دنیا اس پر غالب آ جائے گی، اور جتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں اتنے اس کے تابع ہوں گے۔ خواب میں مرنا ہر حال میں لوگوں پر غلبہ پانے، ان کی گردنوں پر سوار ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا گویا وہ مرا ہوا ہے، لیکن وہاں کسی کے مرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ رونا دھونا ہے، نہ چیخ و پکار، اور نہ ہی غسل و کفن، نہ جنازہ اٹھانے کا بندوبست ہے، تو اس کی تعبیر ہے اس کے گھر کا کوئی کمرہ منہدم ہوگا، یا تعبیر ہے گھر کی دیوار گر جائے گی، اس کی لکڑی وغیرہ یا گھر کا فرنیچر ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض معبرین کی رائے ہے یہ خواب اس کے دینی کمزوری اور بے بصیرتی کے ساتھ درازی عمر پر دلالت کرتا ہے، اور اگر مرنے کے ساتھ اموات ہونے کی حیثیت بھی ہو، یعنی غسل، کفن، رونا دھونا ہو، تو اس کے دین کے زیادہ کمزور ہونے کی تعبیر ہے، اور رونا دھونا ہو تو دنیاوی لحاظ سے رفعت و مرتبہ کی علامت ہے۔ بعض کے نزدیک خواب میں مرنا سفر کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی تعبیر ہے، اور بعض کے نزدیک خواب میں مرنا فقر کی تعبیر ہے، اور بعض دفعہ خواب میں مر کر مدفون ہونا گناہوں سے تائب ہوئے بغیر مرنے کی تعبیر ہے، اور مدفون ہونے کے بعد قبر سے نکلتا دیکھنا بعد توبہ مرنے کی تعبیر ہے۔ اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں موت مطلقاً نکاح کرنے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے والے کی طرح مردہ کو بھی نہلا کر خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے، اور خواب دیکھا گویا اس کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر لے جانے لگے مگر دفن نہیں کیے۔ تعبیر ہے وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا، اور اس میں حکمران بننے کی اہلیت ہے تو وہ حکمران بھی بن سکتا ہے۔ اور خواب دیکھا گویا وہ مرنے کے بعد زندگی گزار رہا ہے تو تعبیر ہے مرنے سے مستغنی ہوگا، یا دلیل ہے گناہوں سے تائب ہوگا۔ اور صاحب خواب اگر مسافر ہو تو اشارہ ہے صحیح سالم سفر سے اپنے وطن لوٹ آئے گا۔ خواب میں کسی مجہول عورت کو مرتے دیکھنا امساک باران کی دلیل ہے، اور اس کا زندہ ہونا زمین کے آباد ہونے کی علامت ہے۔ کبھی عورتوں میں اموات واقع ہونا یا بچوں میں اموات کے وقوع کی علامت ہوتا ہے، جیسے کہ بچوں میں اموات ہونا عورتوں میں موت واقع ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے بھی کم عقلی اور دینی کمزوری کے لحاظ سے عورتوں کی طرح ہیں۔ اور اگر کوئی مردہ خواب میں یہ خبر دے کہ وہ مرا نہیں ہے تو یہ اس کے شہید ہونے اور آخرت میں نعمتوں میں ہونے پر تعبیر کرتا ہے۔ اور خواب میں کسی مردے کو اٹھانا بے دین قسم کے انسان کا خرچہ برداشت کرنے کی تعبیر ہے، اور مردے کو عام اٹھانے کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے اٹھانا مال حرام پانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور معروف طریقے سے میت کو اٹھانا بادشاہ کے خادم یا کسی اچھے مالدار شخص کے خادم ہونے پر تعبیر کرتا ہے۔ خواب میں کسی مردے کو بیماری کی حالت میں دیکھنا علامت ہے دینی معاملات میں اللہ رب العالمین اس مردے سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، اور خواب میں دیکھا گویا اہل قبور قبروں سے نکل کر لوگوں کے کھانے کی ساری چیزیں کھا کر ختم کر دی اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، تو یہ اشیاء کی قیمتوں میں مہنگائی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر مردے
شری سمندر کے پانی پی رہے ہیں تو وبائے عظیم پھیلنے کی تعبیر ہے۔ کسی معروف مردے کو خواب میں دیکھا، گویا وہ مر گیا اور اس پر رویا جا رہا ہے اور چیخ و پکار ہے، تو اس کی تعبیر ہے اس کی نسل میں یا دوسرے رشتہ داروں میں کسی شخص کا انتقال ہوگا۔ اور اگر اس کے مرنے پر رونا دھونا نہیں ہوا اور نہ ہی نوحہ اور چیخ و پکار ہوا تو اشارہ ہے اس کے اہل میں سے کسی کی شادی ہوگی اور اس میں سرور و فرحت نصیب ہوگی۔ اور اگر دیکھے میت غیر واقع شدہ عامر کے وقوع کی بات کر رہا ہے تو وہ خواب نہیں بلکہ احلام کہلایا جائے گا۔ خواب میں میت کو اچھی حالت حیت و صورت میں دیکھنا یا اس کو سفید یا سبز لباس میں ملبوس خوش و خرم دیکھنا، تعبیر ہے وہ ایسی ہی خوشی میں ہے، اور اس کو پرانے کپڑے میں یا گندے آلودہ اور ترشرو حالت میں دیکھنا اس کی بدحالی کی علامت ہے۔ اسی طرح اس کی بیماری کی حالت میں دیکھنا عند اللہ گناہوں میں ماخوذ ہونے کی تعبیر ہے۔ اور خواب میں مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا ان پر رحم کرنے اور ان کی قبور کی کثرت سے زیارت کرنے کی بھی تعبیر ہے، اور اس کی دلالت صاحب خواب کی مسافروں کے ساتھ مشابہت اور فقراء کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بھی تعبیر ہے۔ اور بعض معبرین کی رائے ہے کہ خواب میں کسی مردے کی نماز پڑھنا کسی ایسے آدمی کو واعظ و نصیحت کرنے کی تعبیر ہے جس میں ماننے والا دل موجود نہ ہو، یا تعبیر ہے کہ دنیاوی معاملے میں کم سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا۔ اور کسی نے دیکھا گویا اس کی بیوی مر گئی اور پھر زندہ ہو گئی تو یہ کھیت کی فصلوں سے فوائد پہنچنے کی تعبیر ہے۔ خواب میں کسی میت کو پانا مال پانے کی تعبیر ہے، اور خواب میں کسی مردے کے نشانات قدم پر چلتا ہوا خود کو دیکھنا بیداری میں دنیاوی یا دینی معاملے میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی علامت ہے۔ اور خواب میں امام وقت کا مر جانا شہر کے اجڑ جانے کی تعبیر ہے، جس طرح خواب میں شہر کا اجڑنا سربراہ مملکت کے مرنے کی بھی تعبیر ہے۔ اور خواب دیکھا گویا وہ نہیں مر رہا تو یہ اس کے اجل کے قریب آنے کا وقت ہے، اجل کے قریب آنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کبھی خواب میں مرنا بیداری میں کسی بڑے گناہ پر ندامت اختیار کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ خواب میں بغیر کسی مرض کے اور بغیر حیت موت کے مرنا درازی عمر کی بھی نشانی ہے، اور خواب میں خود کو نزا کی وجہ سے موت کی کشمکش میں پانا اپنے اوپر یا کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی تعبیر ہے۔ کسی نے دیکھا وہ مر گیا ہے اور ننگے ہونے کی حالت میں زمین میں پڑا ہوا ہے تو تعبیر ہے وہ فقیر ہوگا، اور اگر کسی بچھونے پہ پڑا ہوا دیکھے تو یہ دنیا کا اس کے لیے کشادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر خود کو کسی تخت پر پڑا دیکھے تو تعبیر ہے وہ رفعت پائے گا، اور فرش پر پڑا دیکھے تو رشتہ داروں کی طرف سے خیر پہنچے گی۔ خواب میں کسی اجنبی آدمی کی موت کی خبر آنا اس کے دینی فساد کی خبر آنے کی علامت ہے۔ خواب میں بیٹے کا مر جانا دشمن سے نجات پانے کی تعبیر ہے، اور بیٹی کا مر جانا کشادگی سے نا امید ہونے کی علامت ہے۔ کسی غلام کا خود کو مر کر مدفون ہوتا دیکھنا اس کی آزادی کی بشارت ہے۔ کسی کی امانت اپنے پاس رکھنے والا شخص یہ خواب دیکھے تو اس امانت کا اس کے ہاتھ سے نکل جانے کی تعبیر ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے یہ خواب دلیل زوج ہے۔ مریض کا خواب میں شادی کرنا اس کی موت کی علامت ہے۔ کبھی مر کر مدفون ہونا شادی شدہ کے لیے اپنی بیوی یا شراکت دار یا اپنے بھائیوں یا دوستوں سے جدائی کی تعبیر ہے، اور کبھی اس کی تعبیر صاحب خواب کے سفر پر جانے اور اجنبی ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور اگر مسافر یہ خواب دیکھے تو یہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹنے کی علامت ہے۔ کسی خوف زدہ اور غمگین شخص کے لیے موت خیر کی دلیل ہے۔ کبھی مریض کے لیے خواب میں مرنا اس کے مرض پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بھائیوں کا مرنا دشمنوں کے مر جانے اور متوقع نقصان سے بچنے کی تعبیر ہے۔ خواب میں خود کو مردہ قوموں میں پانا بیداری میں منافقین کے درمیان ہونے کی تعبیر ہے، اور کسی مردے کا مصائب ہونا طویل سفر کرنے اور اس سفر میں خیر کثیر پانے کی تعبیر ہے، اور خواب میں میت کے ساتھ مواقلت طول عمر کی علامت ہے۔ کبھی خود کو مردہ دیکھنا خوش اور قابل رشک ہونے کی تعبیر ہے، اور میت کو کسی چیز کو کھاتا دیکھنا اس چیز کے مہنگی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں خود کو غسل دینے کے
تختے پر دیکھنا معاملہ کے بلند ہونے، گناہوں، غموں اور قرضوں سے نجات ملنے کی تعبیر ہے۔ اور خواب میں دیکھا گویا کوئی مردہ کسی انسان سے کپڑے دھونے کی درخواست کر رہا ہے تو تعبیر ہے وہ مردہ دیکھنے والے سے یا اپنے دوست سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، یا اس کے قرض ادا کرنے یا وصیت کو نافذ کرنے، ظلم سے خلاصی دلانے کی درخواست کر رہا ہے۔ اور اگر وہ انسان اس کے کپڑوں کو دھو ڈالے تو اس انسان کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ درخواست کر رہا ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ مردوں کو قبرستان کی طرف منتقل کر رہا ہے تو یہ کسی حق معاملے کو انجام دینے کی تعبیر ہے، اور بازار کی طرف مردوں کو منتقل کرنا اپنی حاجت کو پانے اور تجارت کے چلنے کی علامت ہے۔ کسی مردے کو خواب میں زندہ ہوتا ہوا دیکھنا کسی کام کے زندہ ہونے کی تعبیر ہے، اور اگر صاحب خواب کسی تنگی میں ہو تو آسانی ملنے کی نوید ہے۔ کسی معروف مردے کو کسی گھر یا شہر یا محلہ میں کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا اس کے جانشین حضرات یا خود صاحب خواب کا کام زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور ان مردوں کو نئے کپڑے پہنتے ہوئے یا خوش و خرم دیکھنا تعبیر ہے ان کے کسی کام میں زندگی پڑ جائے گی جس میں ان کے لیے فرحت و سرور نصیب ہوگا، اور ان کے مرتبے میں جدت آئے گی اور ان کی حالت بہتر ہوگی۔ اور مردوں کو غمزدہ حالت میں یا پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھنا ان کے جانشینوں کے احوال فقر اور غم میں بدل جانے اور گناہوں کے مرتکب ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مردے کو کسی کام میں مشغول پانا یا تھکا ہوا دیکھنا یا اپنی شکل و صورت اور علامت کے لحاظ سے بدحال دیکھنا حقیقتاً بھی اسی حال میں ہونے کی تعبیر ہے، اور خواب میں مردے کے چہرے کو سیاہ ہوتا دیکھنا اس کے حالت کفر پر مرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں دیکھا گویا مردہ شخص اس کے ساتھ مزاح کا معاملہ کر رہا ہے تو یہ صحیح خوابوں میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے مردہ مزاح سے اعراض کرتا ہے۔ اور خواب میں اپنے والدین کو زندہ ہوتے دیکھنا خوف زدہ کے لیے خوف سے معمون ہونے اور غم زدہ کے لیے غم سے نجات ملنے کی تعبیر ہے، خصوصاً والدہ کو زندہ ہوتی ہوئی دیکھے۔ خواب دیکھا گویا اس نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو تعبیر ہے اس کے ہاتھوں کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوگا یا کوئی بدعتی راہ راست پر آئے گا۔ اگر دیکھے وہ مردہ کو زندہ کر رہا ہے تو تعبیر ہے وہ گمراہ اور بدعتی قسم کے لوگوں کو راہ راست پر لائے گا، یا اس کے ہاتھوں گناہوں پر اصرار کرنے والے شخص کی توبہ ہوگی۔ مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ مرتے دیکھنا ان کے ہم نام لوگوں کے مرنے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ مردے کے سر میں درد ہو رہا ہے تو والدین کے حقوق میں تقصیر کی وجہ سے ماخوذ ہونے کی تعبیر ہے۔ گردن میں درد ہوتا ہوا دیکھنا عورت کے مہر میں یا وصیت میں کمی کرنے یا امانت کو ضائع کرنے کی پاداش میں موصول ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور بائیں ہاتھ میں شکایت دیکھنا بہن بھائیوں کے حقوق میں کمی کرنے یا شریک کار کے ساتھ حق تلفی کرنے یا جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے پوچھ گچھ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ اور مردے کے پہلو میں درد ہوتا دیکھنا رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کے گناہ کی وجہ سے پکڑے جانے پر دلالت کر رہا ہے، اور پنڈلیوں میں درد دیکھنا زندگی کو باطل کاموں میں برباد کرنے کے پاداش میں سوال جواب کا سامنا کرنے کی تعبیر ہے۔ اور خواب میں مردے کے پیروں میں درد دیکھنا مال کو باطل طریقوں اور اللہ کے حکم کردہ جگہوں میں خرچ کرنے کے بجائے غلط مقامات پر خرچ کرنے کی وجہ سے احتساب میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی تعبیر ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے، اور زندہ شخص کے اعضاء جو درد کر رہے ہوں اس کی بھی یہی تعبیر ہے۔ اور اگر دیکھے خواب میں کسی مردے کو کھانے یا پینے کی کوئی چیز دینا مالی نقصان میں پڑ جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مردے کو کپڑا عطا کرنا مال یا نفس میں تکلیف واقع ہونے کے بعد پھر درست ہونے کی تعبیر ہے، اور اپنے استعمال کے کپڑوں کو خواب میں کسی مردے کو دینا مر کر اس مردے کے ساتھ ملحق ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح مردے کو کپڑے حفاظت کرنے یا دھونے کی غرض سے دینا اور کپڑے کا زندہ کی ملکیت سے نہ نکلنا اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، نہ مال میں نہ ہی جان کے اعتبار سے۔ اور کسی مردے کو دیکھا گویا اس نے صاحب خواب کو کپڑے یا قمیض یا چادر عطا کیا
تو دلیل ہے صاحب خواب کو بھی وہ چیزیں میسر ہوں گی جو زندگی میں اس مردے کو بھی میسر تھیں۔ چنانچہ قمیض ملنا اس کی طرف معاشیت اختیار کرنے کی تعبیر ہے، اور چادر ملنا دلیل ہے زندگی میں اس مردے کی جو قدر و منزلت تھی وہ اس کو حاصل ہوگی۔ خواب میں میت کی طرف سے کھانے پینے کی کوئی چیز ملنا ایسی جگہ سے معزز رزق ملنے کی تعبیر ہے جہاں سے ملنے کی امید بھی نہ ہو، اور اگر میت اس کو شہد عطا کر دے تو ایسی غنیمت ملنے کی دلیل ہے جس کی امید نہ ہو۔ میت کی طرف سے ملنے والی ہر پسندیدہ شے کی تعبیر غیر متوقع خیر ملنے کی تعبیر ہے۔ خواب دیکھا گویا کسی میت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو یہ اس مال کے ملنے کی بشارت ہے جس کے ملنے سے مایوسی ہوئی ہو۔ مردوں سے ہم کلام ہونا درازی عمر کی علامت اور ان سے کوئی چیز لینا رزق کی تعبیر ہے۔ کسی نے دیکھا گویا وہ کسی مردے سے باتیں کر رہا ہے تو تعبیر ہے اس کا لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا پھر صلح کی طرف آئے گا۔ کسی نے دیکھا گویا وہ کسی مشہور مردے کو بوسہ دے رہا ہے تو تعبیر ہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے علم یا مال سے فائدہ حاصل کرے گا، اور کسی غیر معروف مردے کو چومنا غیر متوقع مال ملنے کی بشارت ہے۔ غیر معروف مردے کا صاحب خواب کو بوسہ دینا غیر معلوم سبب سے خیر کو قبول کرنے کی علامت ہے، اور مریض کا کسی مردے کو بوسہ دینا اس کے مرنے کی تعبیر ہے، اور تندرست آدمی کا مردے کو چومنا اس کے کلام کے باطل ہونے کی علامت ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ میت کے ساتھ اس کی قبر میں جمع کر رہا ہے تو تعبیر ہے صاحب خواب کسی سے زنا کرے گا، اور جمع کی صورت میں منی کا نکلنا کسی شریر قسم کے منافق آدمی کے مصاحب ہونے اور اس کی وجہ سے غیر شعوری طور پر مالی نقصان اٹھانے کی تعبیر ہے۔ کسی مشہور و معروف مردے مرد ہو یا عورت کسی کے ساتھ خواب میں صحبت کرنا کسی ایسی ضرورت کو حاصل کرنے کی تعبیر ہے جس کے حصول کی امید ختم ہو گئی ہو، یا مردے کی نسل سے کوئی شخص اس کے ختم شدہ معاملہ کو زندہ کر دے گا۔ خواب میں اپنے ذی رحم محرم میں سے کسی مردے سے جمع کرنا صدقہ، حج یا دعا کے ذریعے اس مردے کو ثواب پہنچانے کی علامت ہے، یا اس کی اولاد کو خیر پہنچانے کی تعبیر ہے، اور کبھی یہ حرام کام کرنے کی بھی تعبیر ہے۔ کسی نے خواب دیکھا گویا مردہ عورت زندہ ہو گئی ہے اور صاحب خواب اس عورت کے ساتھ وطی کر لی اور اس کے پانی اور مزی سے ملوث بھی ہوا تو تعبیر ہے کہ وہ کوئی کام کر کے پشیماں ہوگا جس کے سبب سے نقصان اور غم میں مبتلا ہوگا۔ کسی مردہ عورت سے نکاح کر کے بغیر ہاتھ لگائے دخول کیا اور اس کے گھر میں منتقل ہو کر مستقل ٹھکانہ بنایا تو تعبیر ہے وہ زندہ شخص مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مردہ شخص سے خواب میں نکاح کر لے اور دخول بھی ہو اور اس شخص کے گھر میں منتقل ہو گئی تو یہ اس عورت کے مرنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح کسی مردے کو دیکھا گویا اس نے زندہ عورت سے نئی شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں منتقل کیا تو یہ اس زندہ کے مرنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح خواب میں کسی مردے کے پیچھے چل کر کسی غیر معروف مکان میں داخل ہو کر اس سے نہ نکلنا مرنے کی تعبیر ہے، اور میت کے پیچھے تو چلتا رہا مگر کسی مکان میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹا تو یہ قریب الموت ہو کر اس سے بچ نکلنے کی علامت ہے، اور میت کی طرف سے پرانی یا میلی قمیض ملنا احتیاج اور فقر کی علامت ہے۔ چنانچہ پرانی قمیض اس کے فقر پر اور اس کی گندگی اس کے گناہوں پر دلالت کرتی ہے۔ خواب دیکھا گویا کسی زندہ شخص کو کوئی مردہ شخص پٹائی کر رہا ہے یا مار رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ زندہ شخص نے اپنے دین میں فساد برپا کیا ہے، اس لیے کہ مردہ اس عمل سے راضی ہوتا ہے جس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دارالحق میں ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ کسی مردے کو مار رہا ہے اور وہ اس کا تابع ہے اور جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے اس پر وہ راضی ہے تو یہ صاحب خواب کی دینی مضبوطی کی علامت ہے، اور دلیل ہے وہ اس کو صدقہ، دعا اور نیک عمل کے ذریعے اصحال ثواب کر رہا ہے، یا تعبیر ہے اس مردے نے اس کو وصیت کی تھی اور وہ اس وصیت پر عمل کر رہا ہے۔ اور کبھی خواب میں کسی مردے سے مار کھانا سفر سے خیر حاصل ہونے اور اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز کے واپس آنے کی تعبیر ہے، اور مردے کو سونے کی حالت میں دیکھنا اس کے راحت میں ہونے اور بہتر حالت میں ہونے کی تعبیر ہے، اس کو ننگا ہونے کی حالت میں دیکھنے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ کسی زندے کو مردے کے ساتھ ایک ہی بستر میں لیٹا دیکھنا اس کی درازی عمر کی تعبیر ہے، اور میت کا کھانے کی کوئی چیز یا عام سامان خریدنا ان کے مہنگے ہونے پر
دلالت کرتا ہے۔ مردوں کو طعام یا سامان فروخت کرتے دیکھنا ان چیزوں میں کساد واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کھانے میں مردہ پانا یا اس میں چوہا مرا ہوا دیکھنا بیداری میں ان کھانے کی اشیاء میں فساد واقع ہونے کی علامت ہے اور ان کی اصلیت زائل ہونے کی نشانی ہے۔ دیکھا کہ مردہ معروف ہو یا غیر معروف شرک کی حالت میں مر گیا اور حکمت کی باتیں کر رہا ہے، اچھی اور سچی باتیں کر رہا ہے، تو یہ خواب بھی احلام میں سے ہے، شاید شیطان کی طرف سے دیکھایا جانے والا خواب ہے۔ کسی کافر مردے کو پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھنا آخرت میں اس کی بدحالی کی علامت ہے۔ کسی یہودی یا عیسائی یا مجوسی نے اپنے مردوں میں سے کسی مردے کو خواب میں سبز لباس اور تاج پہن کر تخت پر بیٹھا دیکھا، اس کی اولاد کے ارتفاع اور عزت میں ہونے اور دنیا میں عزت و مال پانے، خیر پانے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کسی مردے نے اس سے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں مروں گا، تو تعبیر ہے وہ شہداء کے مقام میں ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہے۔ کسی مردے نے کسی زندہ کے متعلق خبر دی کہ وہ اس کے ساتھ فلاں متعین وقت میں لاحق ہو جائے گا۔ اب اگر 1 دن کا کہا ہے تو 1 مہینہ پر دلالت کرتا ہے، اور اگر 1 مہینہ متعین کیا ہے تو 1 سال پر تعبیر ہے، اور اگر سال کہا ہے تو یہ 10 دنوں پر تعبیر ہے۔ خواب دیکھا گویا اس کی والدہ مر رہی ہے، تو تعبیر ہے اس کی دنیا زائل ہوگی اور اس کی حالت بدتر ہوگی، اور اگر صاحب خواب طالبان آخرت میں سے ہے تو اس کے عمل میں تعطل واقع ہوگا اور فرائض کی ادائیگی سے بھی رک جائے گا۔ خواب دیکھا گویا اس کے بھائی کا انتقال ہوا اور بیداری میں وہ مریض بھی تھا، تو حقیقتاً اس کے مرنے پر دلالت کرتا ہے، اور اگر وہ مریض نہ ہو بلکہ اس کے متعلقین کے ساتھ بھائی چارے کرنے والوں میں سے کوئی مریض ہو تو یہ اس کے مرنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی بھائی ہی نہ ہو اور خواب میں بھائی مرتا دیکھے تو یہ خود اس کے مرنے کی تعبیر ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی صاحب خواب خود مر جائے گا، یا اگر مالدار ہے تو مال ہاتھ سے نکلنے کی علامت ہے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں سے کسی آنکھ کو نقصان پہنچے گا، یا دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک میں تکلیف پہنچنے کی تعبیر ہے۔ خواب دیکھا گویا اس کی بیوی مر رہی ہے، تعبیر ہے اس کی صنعت میں خرابی واقع ہو جائے گی جس پر اس کی معیشت کا مدار ہے۔ کسی شہر کے والی کا انتقال ہونے کے بعد خواب میں اس کو زندہ ہوتے دیکھنا یا پہلے کی طرح دوبارہ ولایت کے مسند پر کھڑا ہوتے دیکھنا اس کی اولاد میں سے کسی شخص کا اس منصب پر فائز ہونے کی تعبیر ہے، یا اس کی خاندان یا قوم یا اس جیسا عام شخص یا اس کا ہم نام شخص اس کی مسند ولایت پر متمکن ہوگا۔ کسی فوت شدہ عالم یا صالح یا فقیہ کو کسی مقام پر آتا دیکھنا اس مقام کے لوگوں سے جنگ کے بادل چھٹ جانے، اگر وہ خوف اور قحط میں مبتلا ہوں تو خوشحالی نصیب ہونے کی تعبیر، اور اس علاقے کے سربراہ کی حالت کے دہشت اور ان لوگوں کے اخلاق کے صحیح ہونے کی تعبیر ہے۔ خواب میں مردے کو جنازہ لے جانے کے معروف طریقے کے مطابق اٹھا کر لے جانا بادشاہ یا اس کے کسی مصاحب کا پیروکار بننے کی تعبیر ہے۔ یہی تعبیر مردے کو پیٹھ کے بل یا کپڑے یا برتن میں ڈال کر لے جانے کی ہے۔ خواب میں کسی میت پر نماز پڑھنا کسی بددین شخص کی سفارش کرنے کی تعبیر ہے۔ خواب دیکھا گویا کوئی مردہ اس کو آواز دے رہا ہے اور وہ اس کو نہیں دیکھ رہا مگر جواب دے رہا ہے، تو تعبیر ہے وہ مرے گا، جلد اس کے ساتھ مل جائے گا۔ کسی مردے کو خواب میں سمندر میں غرق ہوتا دیکھنا گناہوں میں اس کے غرق ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مردوں کو اپنی اپنی قبروں سے کود کود کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا قیدیوں کی آزادی کی دلیل ہے اور علامت ہے زمین کے خشک ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز و شاداب ہونے کی، اور کبھی موت مومن کے لیے عزت کی نشانی بھی ہوتی ہے، اور کبھی موت کی دلالت اپنی خودرائی یا زہد کی بنا پر لوگوں سے جدائی اختیار کرنے پر بھی ہوتی ہے۔ کبھی خواب میں اچانک موت واقع ہونا غنی کے لیے جلدی فقیر ہونے اور فقیر کے لیے جلدی غنی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں انبیاء کو موت واقع ہوتے ہوئے دیکھنا فساد فی الدین کی تعبیر ہے اور ان کا زندہ ہونا دینی قوت کی تعبیر ہے۔ بادشاہ کی موت اس کی فوج کی کمزوری کی تعبیر ہے، اور عالم کی موت صاحب خواب کی حجت کے باطل ہونے کی تعبیر ہے، اور کبھی عالم کی موت دین میں بدعت کے ظہور کی علامت ہوتی ہے، اور عابد کی موت صاحب خواب کے عبادت سے مردہ ہونے پر تعبیر کرتی ہے۔ کسی پیشہ ور شخص کی موت اس پیشے کے
ختم ہونے کی تعبیر ہے۔ والدین کی موت معیشت کی تنگی ہے اور بیوی کی موت اس کی دنیا کے ہاتھ سے جانے کی علامت ہے، اور خواہ میں بیٹے کا مر جانا تذکرہ شہرت کے ختم ہونے کی تعبیر ہے۔ کاموں کے سلسلے کسی مددگار مثلاً غلام اور سواری کا مر جانا سفر کو باطل کرنے اور ان کی قیمت کے بقدر نقصان اٹھانے کی تعبیر ہے۔ خواہ میں کسی مردے کو مردے کی نماز جنازہ پڑھتا ہوا دیکھنا باطل کاموں میں واقع ہونے پر تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تعبیر ہے نماز پڑھنے والا مقروض ہے یا ایسے شخص سے سفارش چاہنے کی علامت ہے جو اس کی سفارش نہیں کرتا۔ میت سے کوئی اچھی چیز لینا خیر کی تعبیر ہے، کبھی اس کو جہنم کی آگ سے بچانے اور اس کی آزادی دینے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواہ میں کسی غیر شادی شدہ عورت کا کسی مردے سے نکاح کرنا اس کی شادی کی تعبیر ہے اور شادی شدہ کے لیے طلاق کی علامت ہے، اور کبھی نکاح کرنا عند اللہ بہتر حالت میں ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین کی اموات کو دیکھنا، دشمنوں پر اور اموات اہل کتاب دیکھنا دین میں برے